الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات علماء کرام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے قوم ملت کے درشمنان اور یہ حفاظ کرام، اس ٹرسٹ کے صدر سیکریٹری خزانچی، نائب صدر، نائب سیکریٹری اور دیگر کارکن حضرات، میری پردہ نشین ماں، سب سے پہلے میں ان حفاظ کرام کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے توسط سے ان کے والدین کو، ان کے گارجین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہاں تک پہنچانے میں، اس مقام تک لے جانے میں جن حضرات کا، جن اساتذہ کا، مولانا دانش صاحب قاسمی کا اور اسلامی ٹرسٹ کے ذمہ داروں کا رہا ہے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس مجلس میں ان کو نوازنے کے لیے ہمارے جو مشہور علماء کرام، قاری انداز صاحب، مولانا غلام اکبر صاحب، مفتی سہیل صاحب قاسمی صاحب، سابق صدر مفتی جماعت شریعہ، سب لوگ شکر گزار کے مستحق ہیں کہ آپ نے بچوں کو اور ٹرسٹ والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، کرداروں کے حوالے کے لیے آپ تشریف لائے۔ مجھے 2-3 منٹ کا وقت دیا گیا، بھائی یہ تو ضروری شکریہ ادا کرنا، حوصلہ افزائی کرنا ضروری تھا، لیکن قرآن کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دی، یا ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھے قرآن پڑھنے کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن سن سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس میں شامل فرمایا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ ایک قوم ہے جو قرآن کے خلاف ہے، جو سننا گوارا نہیں کرتی، پڑھنا گوارا نہیں کرتی، اللہ نے اسے یہ چھین لیا۔ اور فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی، قرآن فرشتے نہیں پڑھ سکتے۔ خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، شوق ہے، جذبہ ہے، امنگ ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ کاش میں قرآن شریف پڑھتا، لیکن وہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، صرف ان کو قرآن مجید پڑھنے کی اجازت حاصل ہے، ان کو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید لے کے وہ نازل اترتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی بھی فرشتے کو قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں سکتے۔ تو کیا کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھ نہیں سکتے تو سننے کا شوق ہے، جو قبل سن تو رہے ہیں۔ حدیث میں آیا، آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، کوئی بچہ پڑھتا ہے، کوئی بوڑھا پڑھتا ہے، کوئی نوجوان پڑھتا ہے، کوئی ڈاکٹر پڑھتا ہے، کوئی انجینئر پڑھتا ہے، کوئی بیمار پڑھتا ہے، کوئی صحت مند پڑھتا ہے، کوئی امام پڑھتا ہے، کوئی قاری پڑھتا ہے، کوئی لڑکی پڑھتی ہے، کوئی بیوی پڑھتی ہے، کوئی بہو پڑھتی ہے، بوڑھی خاتون پڑھتی ہے، وہ فرشتے قرآن مجید سننے کے لیے قریب ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ ہماری خوراک مل گئی، قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن سن تو سکتے ہیں، چنانچہ وہ قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اور قریب قرآن مجید کی تلاوت کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پڑھنے والے قاری کے سامنے وہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، فرشتے اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ آخر میں جا کر کے پڑھنے والے کا لب کو، ہونٹ کو چوم لیتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی توفیق بھی دی، پڑھنے کی صلاحیت بھی دی، اور سننے کی بھی صلاحیت دی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ دوسری بات، حضرت ہمارے جسم کا ہر پارٹ قیمتی ہے۔ اگر قلب نہیں، جسم کا وجود نہیں، دماغ نہیں، جسم کا وجود نہیں، کڈنی نہیں، جسم کا وجود نہیں۔ اگر پھیپھڑا خراب ہو گیا، جسم ختم ہو جائے گا، کڈنی خراب ہو گیا، جسم ختم ہو جائے گا، جگر خراب ہو گیا، جسم ختم ہو جائے گا، نظام ہضم خراب ہو گیا، جسم خراب ہو جائے گا۔ ہاتھ نہیں ہے، دماغ کا آرڈر نہیں چلے گا، پاؤں نہیں ہے، دماغ کا حکم نہیں چلے گا۔ گویا کہ جسم کا ہر ایک پارٹ پورے جسم کے لیے یہ ضروری لازمی ہے۔ اگر آپ کا دل خراب ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دماغ خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جسم کے ہر ایک انگ کی حفاظت کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام ہے، اسلام کا دماغ قرآن مجید ہے، حدیث ہے اور اقوال صحابہ ہیں، مختلف اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، سب اسلام کے ڈھانچے ہیں۔ اس ڈھانچے کے اندر کمی کوتاہی آئے گی تو آپ کا اسلام کمزور پڑ جائے گا۔ جیسے آپ کے جسم میں کوئی خرابی آتی ہے، آپ کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔
जिस तरीके से आप अपने जिस्म के देखभाल करने के लिए हर चीज की ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से इस्लाम के सब कुरान हो, हदीस हो और रोजगार का सिस्टम हो और बीवी बच्चों का मसला हो, जो भी निजाम है सारे निजाम पर आपको सख्ती से निगाह रखना पड़ेगा। तब जाकर के आप कामिल ईमान वाले, कामिल इस्लाम वाले बनेंगे। मेरे भाई, तमाम लोगों से दरखास्त है, आप जिस्म का एहतराम करते हैं, ध्यान रखते हैं, इस्लाम के हर शोबे को आपको ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ नमाज पढ़ लिया नहीं होगा, रोजा पढ़ लिया नहीं होगा, ज़कात दे दिया नहीं होगा, बीवी बच्चों को खुश कर लिया नहीं होगा, समाज के बच्चों को भी देखना होगा, माशरे के बच्चे को भी देखना होगा, कौम के बच्चों को भी देखना होगा, सब कुछ करना होगा। तब जाकर आपका इस्लाम सेहतमंद रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अपने इस्लाम के सेहतमंदी के लिए हर काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।